السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن اور میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ شیعہ علماء کرام کو جو مٹی کی ٹکیاں رکھنے کا معاملہ ہے اس میں کیا حقیقت ہے، کیا معاملہ ہے اسلام میں، اس طرح کا عمل کرنا کیسا ہے، جائز ہے ناجائز ہے۔ جیسے کہ وہ مٹی کی ٹکیا پہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے رکھنے کا کہ افضل جو ہے نا زمین پہ نماز پڑھنا ہے، تو اس لیے وہ مٹی کی ٹکیا رکھتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کارپیٹ، قالین، چٹائیاں رکھی جاتی ہیں، تو ان کے لیے وہی سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو انہوں نے افضل سمجھا ہوا کہ مٹی کی ٹکیا پہ یعنی زمین پہ سجدہ کیا جائے۔ تو یہ معاملہ چلیے علماء کرام سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا معاملات ہے اس کے۔ تو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں خاک پر سجدہ شیعہ علماء ہمارے ساتھ موجود ہیں، شہنشاہ نقوی صاحب، ان کا موقف سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ ایک ایسا عنوان ہے کہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ سُجَّدًا، اللہ نے میرے لیے زمین کو، خاک کو سجدہ گاہ قرار دیا ہے۔ یہ حدیث پیغمبر ہے کہ جسے علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں بالخصوص بخاری میں اور صحیح نسائی میں، ابن ماجہ میں اور سنن ابن داؤد وغیرہ میں اس حدیث کو نقل کیا۔ پیغمبر جب سجدہ کیا کرتے تھے تو آپ قالین پر سجدہ نہیں کرتے تھے، پیغمبر اکرم کپڑے پہ سجدہ نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ نے اپنے ایک صحابی کو دیکھا کہ جو نماز پڑھ رہے تھے اور ان کا امامہ زمین کے اور ان کے درمیان حائل تھا، ان کے ماتھے میں، ان کی پیشانی اور زمین کے درمیان حائل تھا۔ آپ نے اتنا انتظار نہیں فرمایا کہ آپ اسے نماز ختم کرنے دیتے، بلکہ آپ آگے بڑھے اس کی اہمیت کے پیش نظر، اور آپ نے اس کا امامہ اپنے ہاتھ سے اس کے سر کی جانب پیچھے ہٹا دیا تاکہ پیشانی اور زمین میں کپڑا حائل نہ ہو۔ لہٰذا کپڑے پر سجدہ یہ پیغمبر اکرم کی سنت سے ہٹ کر ہے۔ السجود علی الخمرہ، یہ کتب اہل سنت کے اندر پورا باب ہے۔ خمرہ، ٹھیکرے پہ سجدہ اور مٹی، پختہ مٹی پہ سجدہ، یہ پیغمبر کی سنت ہے۔ پیغمبر اکرم کپڑے پہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ ایک شخص کہنے لگا کہ آپ سجدہ پر سر رکھ کے سجدہ کرتے ہیں، کبھی اگر کوئی کسی کی عبادت کر رہا ہو تو اس پہ چڑھتا نہیں ہے، اس پر بیٹھتا نہیں ہے، اس پہ سوار نہیں ہو جاتا۔ ہم خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لہٰذا خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر بھی اذان کہی جاتی رہی ہے، نبی کے زمانے میں بھی اور بعد از پیغمبر بھی۔ اسی طرح اگر سجدگاہ، جو خاک جس پر ہم سر رکھ کر سجدہ کر رہے ہیں، اگر ہم اس کو سجدہ کر رہے ہیں تو کبھی بھی اس پہ سر نہیں رکھیں گے، بلکہ اسے اپنے سر سے آگے رکھیں گے، تب جا کر اس خاک کا سجدہ شمار ہوگا۔ کربلا سے پہلے مطلقاً خاک پر سجدہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ وَطَابَتُ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا دُفِنْتُمْ، معصوم فرما رہے ہیں کہ وہ خاک جس میں آپ حسین دفن ہو گئے، اے اصحاب پیغمبر جس خاک میں آپ دفن ہو گئے، وہ خاک طیب و طاہر ہے، لہٰذا جب خاک پر سجدہ کرنا ہی ہے تو پھر وہ خاک جو طیب و طاہر زیادہ فضیلت رکھنے والی ہے، اسے اگر سجدہ کا قرار دے دیا جائے تو بالکل ٹھیک ہے۔ ایک شخص نے ہم سے کہا کہ آپ خاک پر سر رکھتے ہیں، آپ سجدگاہ پہ سر رکھ کے سجدہ کرتے ہیں، لہٰذا آپ شرک کرتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سر رکھتے ہیں؟ کہنے لگے ہم ہر جگہ رکھ لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر بڑا مشرک کون ہوا؟ جو ہر جگہ سر رکھ لے اس کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں، اور جو مخصوص جگہ پر سر رکھے اور پاک اور خاک پر سر رکھے اسے مورد الزام ٹھہرا جائے۔ کتب اہل سنت کے اندر السجود علی الخمرہ ایک پورا باب ہے سجدگاہ کے عنوان سے۔ پیغمبر نے کبھی کپڑے پہ سر نہیں رکھا، ہمیشہ پختہ مٹی پر اور ٹھیکرے پر اور خاک پر سر رکھا ہے، یہی سنت پیغمبر ہے۔ سو دوستو آپ نے موقف سن لیا شہنشاہ نقوی صاحب کو، انہوں نے کہا کہ خاک پہ جو ہے نا ہمارا جو موقف ہے وہ ہے کہ زمین پہ سجدہ کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جو ہے کسی کپڑے پہ سر نہیں رکھا۔ ان کا موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب اسحاق صاحب کا موقف سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ باقی بات یہ ہے جو ہے نا کہ یہ جان مال کپڑوں کے بنے ہوئے، ویسے بھی امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں یہ سجادے جو ہیں بدعت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان پر نمازیں نہیں پڑھی، ہم مجبور ہیں کہ ہر جگہ بچھے ہوئے مسجدوں میں قالین بچھے، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ اصل میں یہی ہے کہ یا نماز زمین پر ہی ہو ننگی، یا کم از کم جو ہے نا یہ نباتات جو ہیں صفحے وغیرہ یہ ہونی چاہیے۔ یہ کپڑوں پر جو سجدے وغیرہ نا یہ تو عیاشی ہے کہ ہم اپنے ماتھے کو مٹی نہیں رکھنے دینا چاہتے،
کیا ہے یہ سجدے اور کیا نمازیں؟ مولانا اب صورتحال یہ ہے کہ اذان ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے کہ فلاں مسجد کے اندر جاتے ہیں کہ وہاں کارپیٹ بچھا ہوا ہے، بہت اچھا ماحول ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ساری عمر زمین کے سوا سجدہ نہیں کیا، انہوں نے صف پر بھی نہیں کیا، ننگی زمین پر ماتھا لگاتے تھے کہ مٹی لگے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہا تھا کہ وہ جب ان کے لیے مسلح بچھاتے تھے لوگ تو مٹی منگوا کر تھوڑی سی اس جگہ پر بکھیر لیتے تھے جہاں سجدہ کرنا ہوتا. جو لوگ سجدہ کرتے تھے ہمارے کیا سجدہ ہیں. تو اسحاق صاحب کا آپ نے موقف سن لیا. انہوں نے کہا سجدہ جو ہے زمین پہ ہوتا ہے اور یہ بدعت میں شمار ہوتی ہیں چیزیں جو یہ کارپیٹ قالین وغیرہ جو بچھائے ہوئے. تو صحابہ کرام کے بارے میں بتا رہے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ مٹی پھیر ڈال دیا کرتے تھے اور پھر سجدہ کیا کرتے. تو ہمارے سجدے کس اس میں ہے؟ تو آپ نے موقف سن لیا. اس کے بعد ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا موقف سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیکری پر سجدہ کرتے تھے، ہم نے بخاری میں پڑھا ہے. واللہ عالم مٹی رکھ کر سامنے ٹھیکری رکھ کر نماز پڑھنا یہ سنت ثابت نہیں، بلکہ شیعوں کا طریقہ ہے. وہ لوگ وہ اپنے مقدس مقامات کی مٹی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کے اوپر سجدے کرتے ہیں. اور اسی طرح شیعہ علماء کہتے ہیں کہ سجدہ اس چیز پہ کرنا واجب ہے جو نہ کھائی جا سکے نہ پہنی جا سکے، اسی لیے اپنے ماتھے کے نیچے کربلا کی مٹی رکھتے ہیں. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کربلا کی مٹی کو صرف ماتھے کے نیچے کیوں رکھتے ہیں؟ تو کربلا کی مٹی ماتھا، ناک، ہاتھ، گھٹنے، پاؤں ان سب کے نیچے کیوں نہیں رکھی جاتی؟ ذرا غور کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کربلا کی مٹی پر سجدہ کیا جس پر شیعہ سجدہ کرتے ہیں. اگر شیعہ ذاکر کہے کہ ہاں اللہ کے نبی نے کربلا کی مٹی پہ سجدہ کیا تو اللہ کی قسم یہ جھوٹ. دوستو آپ نے موقف سن لیا ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا، شیخ توصیف الرحمان صاحب کا. انہوں نے کہا کہ پاؤں کے بھی ہاتھوں پہ بھی پھر مٹی کے تکیہ رکھنی چاہیے اور کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس طرح کے معاملات کرنا. لیکن یہ ثابت ہے کہ وہ مٹی پہ سجدہ کیا کرتے تھے، یعنی کہ پہلے جو اس کی کھجور کی چٹائیاں ہوا کرتی تھی اس پہ سجدہ کرنا جائز ہے. تو اس طرح کے معاملات جیسے سعودی عرب میں ہوتا ہے کہ سین کعبہ کے اندر کوئی بھی دری، کوئی بھی کارپیٹ اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے، ڈائریکٹ زمین ہوتی ہے. ماربل بھی ایک زمین کا حصہ ہے. تو چلیے اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور وہ ہے ٹکی کے اوپر سجدہ کرنا. یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ اہل سنت کے آپ محدثین کی کتابیں اٹھائیں، امام ترمذی نے پورا باب باندھا ہے چٹائی پر نماز پڑھنے کا جواز. اس سے ہی آپ ذرا اندازہ لگا لیں چٹائی پہ نماز پڑھنے کا جواز. جواز کا مطلب ہے کہ جائز ہے. جیسے ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے لیکن سر ڈھانپ کے پڑھنا افضل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں تھا کہ آپ چٹائیوں یا قالینوں پر نماز پڑھتے تھے، حالانکہ اس وقت پاسبلٹی موجود تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائیو زمین پر نماز پڑھا کرتے تھے. بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے، آپ کو پتہ ہے وہ شب قدر والی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کا سلام پھیرا تو اس رات بارش ہوئی تھی تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر کیچڑ کے نشان بھی دیکھے. اور اس سنت پر اس وقت صرف اہل تشیع عمل کر رہے ہیں یا عرب میں عمل کیا جاتا ہے. الحمدللہ مجھے خوشی ہے. خانہ کعبہ شریف میں بہت سخت سردی ہو تو الگ بات، ورنہ لوگ ماربل پہ ڈائریکٹ نماز پڑھتے ہیں اور وہ ماربل زمین کا حصہ ہی ہے. ماربل زمین میں سے نکلتا پتھر ہے. تو اہل تشیع کے ہاں یہ ہے کہ جو چیز ہم کھاتے ہیں یا پہنتے ہیں اس پر سجدہ نہیں ہوتا. مثلاً اب یہ کپڑا پہنا جاتا ہے اس کے اوپر سجدہ آپ نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے انہوں نے مٹی کی ٹکی اس لیے رکھ لی. یہ انہوں نے مسئلہ اجتہادی کیا ہے، یہ ان کی غلطی جو اپنی جگہ میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں. انہوں نے کہا چونکہ مٹی پر سجدہ ہونا چاہیے سنت ہے، یہ بات انہوں نے اچھی لی کہ سجدہ مٹی پر ہونا چاہیے، سنت یہی ہے. چٹائی پر بھی جائز ہے لیکن افضل یہی ہے کہ مٹی پر سجدہ. تو یہ تمام کی تمام چیزیں افضلیت کے طور پر کرتے ہیں. مصلی پہ نماز پڑھنا افضل ہے یا زمین پہ؟ زمین پہ ہی افضل ہے، یہ سب کا اتفاقی مسئلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی مٹی پہ ہی پڑھا کرتے تھے نماز. مٹی کی یعنی پیوڈ لپائی ہوئی بھی ہوتی تھی، اور یا پھر چٹائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال کی، کھجور کی چھال وغیرہ. اور اس حوالے سے شیعہ کا موقف جو ہے وہ بڑا مضبوط ہے اور انہوں نے اس کی ایکویلنٹ نکال لی، وہ ٹکی والا کانسیپٹ انہوں نے اسی کے تحت نکالا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ دین کے اندر انہوں نے ایک بدعت والا معاملہ کیا ہے کہ آپ نے دین میں ایک ایسی بڑی چیز داخل کی کہ ہر بندے نے جیب میں ٹکی ڈالی ہوئی ہے اور اب اس نے کرنا ہے. اس کی بجائے آپ اس کو ایمفسائز کرتے ہیں. جس طرح حرمین میں دیکھتا ہوں سخت سردیوں میں بھی، اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، جیسے اقامت ہوتی ہے
تو شیعہ جو ہے نا وہ ہمیشہ جہاں پہ ماربل ہوتا ہے نا وہاں پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, صفے بنا لیتے ہیں, وہ قلینوں پہ نہیں نماز پڑھتے کیونکہ ماربل بھی زمین کی جنس سے ہے, تو وہ ظاہر ہے وہ اس کو کہتے ہیں سنت کے مطابق نماز ہے. یہی چیز امپلیمنٹ کر دیں اپنی مسجدوں کے اندر بھی, یا یہ کر لیں کہ مسجد کی قالین ہو اور جس سجدے والی جگہ کے اوپر نا کھجور کی چھال کی ایک چھوٹی چٹائی بنا دیجئے 6 انچ کی ایسے تھرو آؤٹ. یہ خالی میں شیعوں کو نہیں مشورہ دے رہا, سنیوں کو بھی دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, پھر اپنی خیر منا لو تسی. خمرہ کیوں جی ندیم بھائی, ندیم بھائی کہا خمرہ اسی اتنے بچھا لی ہے. خمرہ وہ چٹائی تھی نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چھال کی, وہ بھی زمین کی جنس سے ہوتی ہے نا, شیعہ کے نزدیک اس کے اوپر بھی ٹھیک ہے. یہ افضلیت اور غیر افضلیت کا مسئلہ تھا, یہ وہ حلال و حرام والا مسئلہ نہیں تھا, لیکن دونوں طرف چونکہ ضد آ گئی اس کا الٹیمیٹ نتیجہ ہمارے سامنے ہے. صحیح. سو دوستو آپ کے سامنے موقع پیش کر دیا چاروں علماء کرام کا, اور آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی کہ چٹائی وغیرہ پہ اور مٹی پہ زمین پہ سجدہ کرنا جو ہے افضل ہے. جیسے کہ نماز کے اندر بغیر رفع دین کے نماز آپ کی ہو جاتی ہے, رفع دین کرنا افضل ہے. اسی طریقے سے کارپیٹ قالین پہ بھی نماز آپ کی ہو جائے گی, چٹائی پہ بھی آپ کی نماز ہو جائے گی, لیکن افضل یہ ہے کہ آپ زمین پہ کریں. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو سمجھ آئی ہوگی. لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کریں, اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے, آپ اس کے جاری میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت, دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا سب کا تو ہو رہنما.